بیان کرنا ہے کیوں اہل سنت جناب والا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا حضور دے شکم جو پیدا ہونے والی ہے چار وچوں تین نو بھول جائے تے ایک نو بیان کرے نا 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 وہ بھی حضور دیاں بیٹیاں نے یہ بھی سرکار دی بیٹیاں نے بس فرق اتنا ہے کہ او جناب والا عظمت جناب انہاں دی شان تے عظمت بھی وراء الورا ہے انہاں دی عظمت بھی شان تے وراء الورا ہے لیکن جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا قرآن دی کہ فرمایا حبیب اللہ نے تیرے گھر والے کو پاک کر چھڑیا ہے اس ویلے انہاں تیناں دا وصال ہو گیا سی اس ویلے سیدہ پاک زندہ سن سبحان اللہ حضرت سیدہ خاتون جنت پاک اور سنو او حضرت عثمان غنی تے حضرت مولا حضرت عثمان غنی نے شادی ہوئی انہاں دی دو دی انہاں وچ حضرت زینب بنت محمد جڑی ہیں نا انہاں دی شادی حضرت ابو العاص نال ہوئی سی اس تے مکے شریف کو ہجرت کر کے حضور مدینے آئے نا تے او حضرت زینب بھی ہجرت کر کے مدینے آئی ہیں بعد وچ حاملہ سن اونٹ تے سوار ہوئیاں تے جس ویلے مدینہ دے قریب پہنچیاں تے کسے کافر نے اذیت دے کے حضور دی بیٹی نو اونٹ نو گرا دتا جس ویلے بیٹی گری نا تے حمل ساکت ہو گیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ میرے آقا اپنی بیٹی کو یاد فرما کے روندے ہوندے سے اللہ پھر اگلیاں دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم تے حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی نے نکاح دیتیاں حضور جدو بدر وچ واپس آئے تے حضرت رقیہ دا وصال ہو گیا سی اور جنت البقیع اندر صحابہ قبر بنا کے دفن کر رہے سن نبی پاک علیہ السلام کو خبر ہوئی حضور فوراً آئے سرکار قبر دے اپنی بیٹی دے نبی پاک علیہ السلام نے آ کے دعا فرمائی اور ایک جناب والا تینوں کا وصال پہلے ہو گیا ہن جدو قرآن دی آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر جناب والا سورہ آل عمران تیسرے پارے دی آیت نازل ہوئی نا تے اس ویلے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والے کو جمع کیتا سورہ احزاب 22ویں پارے دی سورہ آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وہ بھی نازل ہوئی تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بھی آ جا سبحان اللہ میرے آقا نے چادر مبارک لئی چادر لے کے مزمل والی تے حضور نے اپنے اوتے لے لئی ان کر کے چادر لئی چادر لے کے میرے آقا نے فرمایا حسن تو بھی دے اندر آ جا سبحان اللہ فرمایا حسین تو بھی اس چادر دے اندر آ جا فرمایا علی تو بھی اس چادر دے وچ آ جا فرمایا فاطمہ تو بھی اس چادر دے وچ آ جا جس ویلے جناب والا یہ چار ہستیاں میرے محمد کریم دے نال آ گئیاں دو نواسے سن ایک داماد سی ایک بیٹی سی تے تیسرا جناب والا نبیاں دا سردار امام الانبیاء سی سبحان اللہ برکتاں والی رحمتاں والی میرے آقا نے اپنے جناب والا سرد رکھی ہوئی ہے اس چادر دے اندر سارا نو لے کے حضور دعا کردے نے مولا اے میرے گھرانے والے نے یا اللہ انہاں نو خوب صاف کر دے پاک کر دے انہاں نو پاک تے پاک فرما دے سبحان اللہ اے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اے پڑھتن پاک بن گئے اے نبی دے گھرانے والے بن گئے اے جناب والا اہل بیت بن گئے مسلمانوں اہل بیت وچ نبی دیاں بیویاں بھی شامل ہیں نبی دے جناب والا داماد بھی شامل ہیں بیٹیاں بھی شامل ہیں لیکن انہاں نو میرے کریم نبی نے خاص طور تے چادر وچ لے کے دعا کر کے دسیا کائنات والے علی دی محبت محمد دی محبت ہے علی دا پیار محمد دا پیار ہے فاطمہ دا پیار محمد دا پیار ہے حسن حسین نال پیار محمد نال پیار ہے فرمایا کیڑا انہاں چاراں نال پیار کرے گا او میں محمد نال بھی پیار کر رہا ہے کیڑا انہاں چاراں وچوں کسے ایک نال بھی بغض رکھے گا فرمایا انہیں میں محمد نال بغض رکھیا ہے
ارشانہ سمے عظمتہ سن اے مقام تے مرتبے اللہ کریم نے عطا فرمائے سن مسلمانوں توجہ فرمانا اور جس ویلے جناب والا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ دی عمر مبارک 21 سال ہوئی یا 5 تاریخ دے کتاب وچ لکھیا کہ 15 سال ہوئی تے اس ویلے جناب حضرت سیدنا مولا علی نو صدیق اکبر نے مشورہ دیتا فاروق اعظم نے مشورہ دیتا آقا علی اسی تے اپنے رشتے بھیج کے حضور کو پوچھ چکے ہیں لیکن سرکار اپنی بیٹی دا رشتہ سانو نہیں دینے لگے لیکن سرکار دی بچی جوان ہو گئی ہے علی تو جا کیونکہ اسی سنے آئے حضور نے فرمایا اس کائنات اندر مردہ بھی جو سب تو پیار مینوں علی نال ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا سب تو زیادہ پیار مینوں مردہ بھی جو علی نال ہے اور عورتوں بھی جو مینوں جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ پاک نال ہے علی جا حضور دی بچی حضور دی بیٹی دا رشتہ من گیا مولا علی پاک فرمانے نے میں اٹھیا میں آج سرکار مدینہ دی بارگاہ وچ سر جھکا کے بیٹھ گیا اور چونکہ میری اماں بھی نہیں سی میرا باپ بھی دنیا تے نہیں سی اور میری جناب والا بہنا بھی نہیں سن میں کلا ٹریا میں آج سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھ گیا سر جھکا کے حضور فرمان لگے علی خیر تے ہے اور سر جھکا کے بیٹھا ہے خاموش بیٹھا ہے حضرت علی المرتضی فرمانے نے میں چپ کر کے بیٹھا رہا میرے آقا نے پھر فرمایا علی خیر تے ہے اور سر جھکا کے چپ کر کے بیٹھا ہے حضرت علی فرمانے نے میں کیا آقا مینوں ابو بکر تے عمر نے بھیجا ہے جس کام واسطے ابو بکر تے عمر خود آئے سن اس کام واسطے میں آیا ہوں اپنے لیے میرے نبی فرمان لگے فاطمہ دا رشتہ منگن واسطے آئے سبحان اللہ فرمایا علی کیا فاطمہ دا رشتہ منگن واسطے آئے عرض کسی حضور میری اماں زندہ نہیں میرا باپ زندہ نہیں دنیا تے نہیں تے میں کدے بھی نہ آندا میں اپنی امی جان نو بھیجدا میں اپنے باپ نو بھیجدا مینوں پتہ ہے میری ماں نے تہاڈی بڑی خدمت کیتی ہے میرے باپ نے تہاڈی بڑی خدمت کیتی ہے مینوں پتہ ہے تسی میری ماں نو اپنی ماں کہہ کے پکار دے سو آقا آج اس فاطمہ بنت اسد دی بہو بنا چھڑو اپنی بیٹی نو میرے نبی فرمان لگے علی اے میری بیٹی فاطمہ محمد جڑی ہے فرمایا ایدا فیصلہ میں خود نہیں کرنا فرمایا ایدا فیصلہ ارشاد رب نے کرنا ہے میں انتظار کر رہا ہوں مسلمانوں کو گزرتا رہا پاک علی چلے گئے کچھ دنوں تو بعد میرے نبی فرمان لگے علی میرے کو جبریل آسمان تو آئے سن جبریل عرض کرتے سن آقا اللہ نے پسند کر لیا ہے تسی اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ حیدر کرار نال کر چھڈو سبحان اللہ فرمایا مولا مرتضی شیر خدا نو اپنی بیٹی دے دیو نکاح کر دیو میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا علی تیرے کول کچھ ہے بیاہ کرنا واسطے شادی کرنا واسطے کچھ ہے عرض کیتی حضور میرے کول تے کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی اکٹھا نہیں کیتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی او بیٹی دے جڑی کائنات دی سردار ہے جنتیاں عورتاں دی سردار ہے میرے نبی نے نہیں فرمایا علی جا جگہ اکٹھا کر کے لے آ اینا تیرے کول سونا ہوئے زیور ہوئے مکان ہوئے فلاں چیزاں ہون مڑ میں اپنی بیٹی دا رشتہ دے آنگا میرے آقا نے اے نہیں فرمایا بلکہ حضور فرمایا علی کچھ ہے ہی کول عرض کیتی حضور غور تے کچھ بھی نہیں
جناب والا کلمہ بھی پڑھنے آتے مڑ بھی ڈیمانڈا کرنے آ کہ انہا جہیز چاہیدہ ہے انہا کچھ چاہیدہ ہے مڑ بیٹیاں دے آنگے بس اسے کشمکش وچ بیٹیاں جوان ہو گئیاں عمرہ گزر گئیاں لیکن مسلمانوں سیدہ خاتون جنت پاک دی سیرت طیبات ویکھیے کہ کتنیاں جناب والا عظمتات شانات بلندیاں سنا لیکن حضور شادی کر رہے ہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں میرے آقا فرمانا نے علی تیرے کلو کچھ تیرے کیا ہی ہونا ہے عرض کیتی حضور گھر وچ بالکل کچھ بھی نہیں اے صرف ایک سوٹ پایا ہے بس ایک ہی ہے یا پھر ایک تلوار ہے آقا میدان جنگ وچ لڑنا واسطے رکھی ہوئی ہے یہی تلوار میرے کول ہے حضور فرمانا جالی جا کے تلوار بیچ کے آ جا اے تلوار جنتی وکے لے آ تے جناب والا او دے وچوں کچھ سامان لے آ نکاح دا میں تیرا شادی کر دینا تیرا نکاح کر دینا علی پاک تلوار لے کے مدینے دی گلی وچ ٹرے نے جا کے آواز دتی لوگو حیدر کرار دی تلوار وچ جاوے والا بھی کہوا ہے جے کوئی لینا چاہندا تے آ جاؤ لے جاؤ تم پتہ ہے کسے میدان اندر تلوار ٹوٹی بھی نہیں ہے کسے میدان اندر تلوار جناب والا پیچھے بھی نہیں رہی بڑے بڑے کافر آئے نے بڑے بڑے بہادر آئے نے پاک علی دی تلوار سامنے رہی ہے فرمایا اے کسے بزدل دی تلوار نہیں بہادر دی تلوار ہے اے اندر بھی جرأت ہے اے سیف ذوالفقار ہے اینو لے جانا چاہندے ہو لے جاؤ مسلمانوں یہودی اکٹھے ہو گئے تے جناب والا ایک دوجے نو کہن لگے اج تیری دی تلوار خرید لواں گے لگدا ہے تلوار اندر بڑی طاقت ہے مڑ مسلمان نال مقابلہ کران گے ادھر جناب والا یہودیاں نے حضرت عثمان غنی نو گھیر حضرت علی نو گھیری وچ لے لیا ایک کہندا کنے دی دینی ہے آپ نے فرمایا تسی دسو دوسرا کہندا میں اننے دی لواں گا تیسرا کہندا میں اننے دی لواں گا ہر ایک نے ایک دوجے تو ود کے ریٹ لگایا قیمت لگائی اتنے وچ جناب عثمان غنی آ گئے فرمانے نے پرالا تسی یہودی ہو تسی جناب والا غیر مسلم ہو میں کائنات دی ساریاں چیزاں بھی دے دیاں گا پر علی دی تلوار تانوں نہیں ملے گی میں خود لے جاواں گا اللہ اکبر رسالت رسول اللہ حیدری یا علی جنہاں دیاں محبتاں ہون پیار ہون آج کسے نوں کی پتا ہے کی پیار سی میرے نبی دے یاراں دا کی محبت سی میرے نبی دے یاراں دی حضرت علی المرتضی فرمان لگے پیر عثمان یہ یہودی تے انہیں نہیں رہنا چاہنے یہ کوئی کہندا 400 درہم دے دیو کوئی کہندا 300 لے لیو کوئی کہندا 200 لے لیو حضرت عثمان غنی فرمان لگے علی 400 درہم میں دینا تلوار میں دے دیو سبحان اللہ حضرت عثمان غنی نے اس وقت مہنگی لئی جان بوجھ کے مہنگی لے کے پیسے درہم دیتے حضرت علی نو اور تلوار لئی خود لے کے ہن ویکھیا دے کتاباں وچ لکھیا ہے حضرت علی المرتضی تلوار بیچ کے درہم لے کے مدینے دی اس گلی وچوں ٹرے مسجد نبوی ول جان لگے ادھر حضرت عثمان بھی اس گلی وچوں ٹر پے ہن جناب والا حضرت مولا علی پاک حضور دی بارگاہ وچ پہنچے ہی سن تے جا کے حضور دی بارگاہ وچ 400 درہم دتے آقا میرے کول تے اتنا ہی نہیں میرے کریم نبی اس جناب والا حضرت علی نال گل کر رہے سن اتنی دیر وچ عثمان آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ اے میرے ویر علی دی شادی ہے میں سنیا میرے ویر دا نکاح ہے فرمایا ہاں تیرے ویر دا نکاح ہے عرض کیتی آقا اے تلوار ہے اے میرے والوں تحفہ دے چھڑیا دے ایک تلوار ہے حضور نے کر کے بیٹھی فرمایا تے پہلے ہی علی دی ہے سبحان اللہ عرض کیتی اور بالکل علی دی ہے پر میں خریدی ہے خرید کے میں تحفہ دینا چاہنا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ویکھو محبت دا پیار ویکھو لوگاں نوں پتہ ہی نہیں چلیا نفرتاں پھیلا دتیاں اندر نہیں دی لڑائی سی کوئی لڑائی نہیں سی تلوار دتی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ شادی دی تیاری کرو
صدیق اکبر کھلو گئے عرض کی حضور نکاح دا سارا خرچہ میں کراں گا سبحان اللہ آقا حضرت صدیق اکبر فرماتے سارا خرچہ میں کراں گا حضرت عمر کہنے لگے کھجورا میں لے کے آؤں گا سبحان اللہ شمارے میں لے کے آؤں گا سبحان اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضی جس ویلے شادی ہون لگی میرے نبی نے جہیز وچ جتا کیے سرکار مدینہ نے حضرت سیدہ فاطمہ سب سے پہلے قرآن دیتا ہے سبحان اللہ اور پھر میرے نبی نے وہ چکی دیتی آپ نے چکی سنا لی پھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلی دیتا سبحان اللہ پھر میرے نبی نے چند مٹی دے برتن سنو دیتے سبحان جنہاں نے اللہ تفصیل لکھی ہے کہ کچھ گلاس سن کچھ کولیا سن جنابے والا مٹی دیاں بڑیاں ہویاں او دتیاں پھر میرے آقا امام الانبیاء نے اپنی بیٹی نو رخصت کرن لگیا فرمایا فاطمہ پریشان نہیں ہونا تو محمد دی بیٹی ہے فرمایا محمد کریم نے تیرا نکاح اس جڑن کیتا ہے جڑا رب دے گھر وچ پیدا ہون والا ہے سبحان اللہ جدی ولادت کعبے وچ ہوئی ہے فرمایا کائنات اندر سب تو زیادہ تقوی اگر لبنا چاہو تے میرے علی وچ ملے گا سبحان اللہ اور جس ویلے شادی ہو گئی میرے آقا شادی نماز پڑھا کے مولا علی دے گھر تشریف لے گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس طرح ویکھیا کہ مولا علی سرانے والے پاسے بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ پاک پیراں والے پاسے بیٹھی ہوئی ہیں حضور درمیان وچ جا کے بیٹھ گئے فرمایا فاطمہ بس یہی قانون ہے یہی ضابطہ ہے مرد اگے رہے عورت پیچھے رہے سبحان اللہ فرمایا پیچھے رہے پھر میرے کریم نبی نے پانی منگایا پانی منگا کے حضور نے دم کیتا قرآن دی آیاتاں پڑھ کے پھر سرکار مدینہ نے فرمایا علی تو پی لے حضرت علی نے پیتا پھر حضور نے حضرت فاطمہ نو دیتا وہی پانی حضرت فاطمہ نے پیتا اور پین کے بعد حضور حضرت علی والمخاطب ہوئے فرمایا علی تینوں پتہ ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہی سبحان اللہ میرے جگر دا ٹکڑا ہی فرمایا کائنات والا واسطے قانون ہے ایک شادی تو بعد دوسری کر لو تیسری بھی کر لو چوتھی بھی کر لو 4 شادیاں کرن دا حکم اللہ نے قرآن وچ دیتا ہے فرمایا مسنا و ثلاثہ و رباع 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو لیکن علی تیرے واسطے محمد قانون الگ بنا لیا ہے فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ رہے دوسرا نکاح نہ کری سبحان اللہ کیوں کیا عدت مفسرین نے کلام کیتا ہے محدثین نے فرماتے ہیں ایک باوے والا جدو 2 عورتاں 2 بیویاں سوکنا بن جاندیاں نے تے فرمایا مڑ شوہر واسطے امتحان پیدا ہو جاتا ہے کہ او کس نو زیادہ محبت دیندا ہے کس نال جابے والا زیادہ محبت کردا ہے اس واسطے کہ حضور جان دے سن اگر علی دوسری شادی کر لئی تے میری بیٹی نو زیادہ محبت دیندے رہے دوسری نہ دتی تے مڑ بھی جناب والا عدل نہیں ہوئے گا انصاف نہیں ہوئے گا اگر علی نے دوسری نو دتی تے میری بیٹی نو محبت او نہ کیتی تے فاطمہ دے دل تے چوٹ لگے گی تے محمد نو تکلیف ہوئے گی فرمایا علی جو تک میری بیٹی زندہ رہے تو دوسرا جناب والا نکاح نہیں کرنا مسلمانوں مولا علی حیدر کرار عرض کیتی حضور میں نہیں کراں گا تاریخ اٹھا کے دیکھ لو میرے مولا حیدر کرار دیا 9 شادیاں نے جدوں تک سیدہ زندہ رہی
کیتی کیوں نہیں کیتی حیدر کرار فرماندے سن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو فاطمہ دے دل دے ٹھوس پہنچے میں نہیں چاہتا کہ فاطمہ دے دل نو تکلیف پہنچے تے حضور نو تکلیف پہنچے فرمایا میں جدوں تک فاطمہ زندہ رہے گی بڑے بڑے سرداراں دیاں بیٹیاں دے جناب والا نکاحاں دیاں آفراں آئیاں نے لیکن مولا حیدر کرار فرماندے سن نا جدوں تک حضور دے جسم دا ٹکڑا موجود ہے میں شادی نہیں کراں گا مسلمانوں جدوں سیدہ فاطمہ بنت محمد دا عالم گئے کہ فرمایا جیڑا فاطمہ نو تکلیف دے او میں محمد نو تکلیف دے رہا ہے کیونکہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ جیڑا حضرت سیدہ فاطمہ نو تکلیف دے وہ بندہ تے مومن نہیں ہو سکتا جیڑا حضور دیاں گستاخیاں کر کے ڈائریکٹ حضور نو تکلیف دے استغفر اللہ ہاں سرکار دے گستاخاں نو بھی کوئی معافی نہیں ہے کائنات اندر بے شک دنیا دا بدترین بندہ ہے وہ جڑا حضور دی گستاخی کرتا ہے جناب سیدہ خاتون جنت پاک دے دل نو ٹھیس پہنچے تے حضور علیہ السلام نو بول دی ہے بے شک جڑا ڈائریکٹ حضور علیہ السلام دی ذات تے حملہ وار ہوئے سرکار دے خاکے بنائے سرکار دی گستاخیاں کرے میرے آقا محمد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بڑھا کے شائع کرے اس ظالم نال بھی ساڈی کوئی حمایت نہیں ہے بے شک اس بدبخت نال بھی اس کائنات دے بدترین کافر نال بھی جیڑا بندہ بھی جناب والا نرم رویہ رکھتا ہے اودے نال بھی ساڈا کوئی تعلق نہیں کیوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دل نو تکلیف حضور دے دل نو اذیت دینا انہیں سمجھ لو اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر گستاخی کر رہے ہیں استغفر اللہ اللہ دی بارگاہ جسارت کر رہے ہیں آج ہی کچھ ہویا ہے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر ہر بندے نو اپنے قید دی اپنے جناب والا رہنما دی رہبر دی اپنے اپنے جناب والا لیڈر دی محبت اتنی ہے کہ انہیں کو پوچھ لو 2-2 گھنٹے کی تمہیں فضائل سنائے گا نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا لیڈر دی محبت میں جتنا اکیلے کر چکے ہو مصطفیٰ دی محبت نہیں ہے سینے میں لیڈر کا پیار اتنا ہے کہ آج شاکہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے جلنی ہو گئے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا کائنات کے اندر بدترین گستاخی حضور دی فرانس نے کی تھی حضور دے اشاق سڑکاں دے آئے تے جناب والا سینے تے سیدھیاں گولیاں ماریاں گئیاں اور جڑے اپنے لیڈر دی محبت وچ مستغرق ہن اجے بھی اس سے محبت وچ ہیں دعا کرو قیامت والے دن تسی اس لیڈر نال اٹھائے جاؤ تے اسی بھی دعا کرنے اسی رسول اللہ دے اشاق نال اٹھائے جائیں جتنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت اور نموز دی خاطر شہید ہو سڑکا دے اسیاں نے قیامت میں نشمن میں اٹھاں گے دعا کرنے اسے میں کھلوتے ہیں اور جیڑا بندہ اپنے لیڈر دی محبت آج بھی کھلوتا ہے اور وہ فضائل بیان کرتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں فلاں نہیں چلو ٹھیک ہے اتنی مہنگائی اتنے طوفان اتنی جناب والا پاکستان وہ نچلے درجے لے جا کے بھی کسی نو سمجھ نہیں آئی تے ہن گستاخی رسول بھی سمجھ نہیں آ رہی اور گستاخاں دی حمایت بھی سمجھ نہیں آ رہی اور اس شاکہ رسول تے ظلم و ستم بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ تے پھر میرے بابا جی فرماتے ہیں یہ تو ہوگا حشر کو معلوم جیتا کون کہ ہارا کون ہم سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ چلیں گے یہ وچ جناب والا کسی ایک فرد واحد کا حصہ نہیں ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر وہ صرف ٹھیکیدار بنا ہے یہ پوری امت کا ایمان ہے نماز ایک وقت دے فرض ہے روزہ ایک وقت دے فرض ہے زکات جناب والا سال بعد فرض ہے حج کا بھی ایک وقت ہے ہر عبادت کا وقت ہے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس اے او مسئلہ ہے کہ جس وقت نہیں ہے ہر سانس اتے فرض ہے ایک ایک لمحے اندر فرض ہے جناب رسول اللہ ایک بندہ باہر نکلنا بھی نہیں دوسرا فضائل سنانا
اتنا کمزور ساڈے ایمان ہو گیا نکلے بھی نہیں اسی تے جڑے نکلے انہاں دے خلاف بھی اساں گلاں کیتیاں انہاں دے خلاف بھی اساں جناب والا زباناں کھولیاں کوئی گل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور ناموس دا مسئلہ ہے اس وقت تے چلو ساریاں طاقتاں ساریاں قوتاں انہاں کول ہے نے جنوں جس طرح دبا لین جنوں جس طرح مرضی کر لین لیکن اقتدار صدا ایک کو نہیں رہندا دیکھ لو وہ بھی ایسے جنہیں 3 باری وزارت کیتی ہے وزیر اعظم رہا وہ ملک واپس آن جناب والا آن دے قابل بھی نہیں ہے تے وقت صدا ایک کو نہیں رہندا کہ وہ تلک الایام نداولها بین الناس اللہ فرماتا ہے اسی دن بدلتے رہنے کیسے بدلے بدلے نہیں ہیں بدلنے بھی ہے انشاءاللہ جتنا اسی جناب والا اس انہاں لوگوں دی نحوست ہے کہ جڑے اج بھی انہاں دے فضائل بیان کرتے نہیں بھی وہ بڑا کم کر رہے ہیں میں کیا نحوست ہے کہ معیشت بھی بیٹھ گئی پاکستان بھی بیٹھ گیا سب کچھ یہود و نصارا دے حوالے کر دیتا اور مڑ جدو جناب والا سب کچھ دین تو بعد حضور دی عزت اور ناموس دی گل ہے پھر بھی بیٹھ گئے اسی انہاں شہیداں واسطے بھی دعا کرنے ہیں جڑے شہید ہوئے اور پولیس دے اندر بھی جتنے شہید ہوئے وہ بھی جناب والا شہید نے وہ بھی جنتی نے لیکن کیونکہ یہ تے سرکار دے غلام نے ادھر بھی حضور دے غلام سن ادھر بھی حضور دے غلام سن مسئلہ تے آرڈر کرنا آ جاتا ہے نا مسئلہ تے انہاں دا جنہاں نے اے آرڈر کیتے پے کہ جنہاں نے حضور دی امت نو اور پاکستانیاں نو کلمہ کو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کیتا یہ تے جنہاں کول بندوقاں سن وہ بھی مسلمان تے جنہاں کول جناب والا ڈنڈے سن وہ بھی مسلمان حضور دے عاشق اللہ کریم یہ عدالت لگن والی ہے قیامت والے دن یہ حساب انہاں دینا جنہاں آرڈر کیتے یہ حساب انہاں دینا جنہاں نے حضور دی ناموس رسالت الختم نبوت دے کمپرومائز کیتا تے او بھی نال ہون گے جڑے فضائل ہے یہ تک بھی بیان کرتے ہیں جنہاں نے یہ تک جنہاں یہ زباناں بند نہیں ہو رہیاں کہ نہیں نہیں فلاں نہیں یہ نہیں چلو قیامت والے دن دانشوری کا پتہ لگ جائے گا بیسی کتنے عقل مند دانشورا یہ تے اس ویلے پتہ لگے گا جدو جناب والا فرشتے جہنم دی آگ دے ڈنڈے بنا کے کھڑوتے ہوں گے پوچھن گے دس ہوئے رسول اللہ دے عاشقاں دے خلاف گلاں کردا ہے اس واسطے یہ اپنے عزیز ملک پاکستان اسلام کے نام سے پڑھے ہیں حضور کی عزت اور ناموس کا قیامت تک انشاءاللہ جھنڈا اور علم بلند رہے گا جتنیاں بھی جاناں دتیاں جان جتنیاں بھی اذیتاں آن مشکلات آن وقتی دور دے آندیاں نے لیکن انشاءاللہ سرکار دی عزت علم بلند رہے انشاءاللہ سرکار دی عزت علم بلند رہے